السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 31 جولائی 2023 اور ہم آپ کو بھی لیے چلیں گے مسجد فضل لندن، جہاں ہم ایک جانی مانی شخصیت دنیا جہان میں بسنے والے تمام احمدی ان بزرگوں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ بات کر رہے ہیں مولانا عطا المجیب راشد صاحب کی۔ ان کے ساتھ ہم جلسہ UK 2023 جو کل ختم ہوا اس کے متعلق کچھ بات کریں گے، پھر ان کے جو خدمت دین کے مختلف واقعات ہیں اس پہ بات کریں گے۔ اسی طرح ان کو کہاں کس کس ملک میں تبلیغ کا موقع ملا ایز مشنری، اور پھر ان کی زندگی کے کچھ واقعات سنیں گے۔ اور اس کے 4 پارٹس ہوں گے، پہلا، دوسرا اور تیسرا۔ چوتھے پارٹ میں ان کا جو آج انہوں نے بڑا اچھا درس دیا مغرب کی نماز کے بعد مسجد فضل لندن میں جلسہ کے متعلق، وہ ہوگا۔ تو امید ہے کہ دوست ان کی گفتگو سے، ایمان افروز واقعات سے استفادہ کریں گے۔ آواز ہو سکتا ہے کچھ آہستہ ہو، کیونکہ یہ ہماری تیاری نہیں تھی، پہلے اچانک بنا، جس کی وجہ سے معذرت خواہ ہیں اگر آواز میں کچھ کمی کی وجہ سے بعض دوستوں کا شکوہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آواز سنی جائے گی، ہو سکتا ہے کچھ کم ہو۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں پہلے پارٹ سے، پھر اس کے بعد دوسرا ہوگا، تیسرا، اور چوتھے میں وہ جو انہوں نے آج درس دیا وہ شامل کریں گے۔ صاحب، اگر آپ تھوڑا سا اپنے جو خدمات دین کا سلسلہ ہے، جن جن ممالک میں آپ ایز اے مشنری رہے ہیں اور کب سے یہاں لندن میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں، بتا دیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے جماعت میں کچھ کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، میری کوئی خوبی یا کمال کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ میں ایک ادنا چاکر ہوں جماعت کا، اور جماعت کی ہدایت پر جہاں بھیجا جاتا ہے وہاں جا کر میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ تو میں نے میری پیدائش تو قادیان کی ہے، ربا کی تعلیم حاصل کی، ٹھیک ہے، اور اسکول اور پھر کالج میں نے تعلیم حاصل کی، اور میرے ساتھ میرے محترم استاد محترم محمد اسلم صابر صاحب ہیں۔ جب میں ان کا شاگرد ہوں مجھے اس پر فخر ہے۔ انہوں نے بڑی محبت سے نہ صرف عربی زبان پڑھائی بلکہ اور بھی بے شمار باتیں میں نے ان سے اخذ کی ہیں اور سیکھی ہیں، اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ تو اسی طرح اور اساتذہ تھے، سکھی ہوں، بشارت الرحمان صاحب جی، صدر شعبہ تھے، جی، چودھری سلطان اکبر صاحب اچھا بھی استاد تھے۔ اچھا، بہرحال ایم اے عربی کرنے کے بعد جو پہلا فیصلہ میں نے اپنی زندگی کا کیا اچھا، وہ وقف زندگی کا۔ ماشاء اللہ جی، جس دن میں نے پہلا آخری پرچہ دیا ہاں جی، تو مجھے کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ کوشش ہو رہی ہے بعض اطراف سے اچھا، کہ میں کالج میں ہی لیکچررشپ حاصل اچھا، کر لوں۔ اچھا، اس اچھا، کی گنجائش بھی تھی سب ٹھیک، کچھ، لیکن میں نے کہا قبل اس کے کہ یہ دباؤ بڑھے، اچھا، اچھا، میں وکالت دیوان گیا، اچھا، وقف زندگی کا فارم لیا، اچھا، اور اچھا، پر کر کے ان کے سپورٹ کر کے پھر میں نے کہا کہ چلیے اب میری زندگی فل ٹریک پہ آ گئی ہے۔ اچھا، اچھا، اچھا۔ یہ ویسے آپ کو یہ جو شوق پیدا ہوا یا جذبہ پیدا ہوا، یہ خود آپ کے دل میں خدا تعالیٰ نے مطلب ڈالا کہ میں نے یہ اب وقف کرنی ہے زندگی، یا آپ نے بزرگوں کو دیکھا، کسی سے آپ انسپائر ہوئے تھے؟ دونوں باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر کیا ہو سکتا جی، ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ رہنمائی نہ کرے، اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک بات ہے اس میں۔ لیکن یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے کہ بزرگان اور خاص طور پر مجھے جی، اپنے والد محترم ہاں جی، حضرت مولانا ابوالعطا صاحب، ماشاء جن کو ان کی بڑی سعادت تھی اور ہماری بھی خوش قسمتی جی، کہ ان کو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد احمدیت کا خطاب دیا۔ ماشاء اللہ جی، تو ان کی نیک زندگی کو دیکھ کر، جی، ان کے انداز کو دیکھ کر، جی، ان کی دعاؤں کے طفیل، ان کی رہنمائی کے سبب اچھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ میں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی زندگی وقف کروں، اور پھر اللہ تعالیٰ جس خدمت کی بھی توفیق دے اس کا احسان اور کرم ہے۔ ماشاء تو اللہ، اس وجہ سے میں نے اس سے کر دیا، اچھا، اور اچھا، مجھے اب تک یاد ہے کہ جب میں نے والد صاحب کو بتایا ہاں جی، کہ میں نے زندگی وقف کر دی، اچھا،
مطلب کسی دنیا کی طرف اچھا مڑ کے نہیں دیکھا. اچھا اچھا تو بڑے خوش ہوئے. اچھا اچھا یہی ہے زندگی. اچھا 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 جو اختیار کرنے والا. ماشاء اللہ. بس اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جامعہ میں پڑھنے کی توفیق دی. اچھا میں چونکہ ایم اے عربی کر کے آیا تھا اچھا اچھا تو میں نے 7 سال کی بجائے جامعہ میں 4 سال لگائے. اچھا اچھا اور 4 سال میں وہ سارا کورس جتنا رہتا تھا اچھا ہو گیا. بڑی لمبی داستان ہے. اچھا اس کے بعد تقرری میری تاریخ جدید میں ہوئی. اچھا اچھا بعض مبلغین انجمن میں جاتے ہاں ہیں جی. بعض تاریخ میں. ہاں جی ہاں جی. میں تاریخ میں گیا. تقرری میری ہندوستان ہو گئی. اچھا اچھا پھر اچھا میں یہاں آ گیا. ٹھیک ہے. بڑی باتیں ہیں. جی وقت ہوتا لگتا ہے اس ہے کا. بالکل صحیح بات ہے. بہرحال یہاں آ کے میں آیا تھا 1970 میں. اچھا اچھا ایز نائب امام. اچھا اچھا اس وقت میں نائب امام کے طور پہ تھا. اچھا 3 سال رہا پھر میں واپس چلا گیا. اچھا اچھا واپس گیا تو اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر تھی جی ہوا یہ کہ خدام الانبیاء کا اجتماع تھا. جی صدر خدام الانبیاء کا انتخاب ہوا. کسی نے میرا نام پیش کر دیا. اچھا اچھا مجھے دیکھ کے کہ یہ آئے ہوئے ہیں. ہاں ہاں انہیں کیا پتا کہ میں چھٹی پہ آیا. اچھا اچھا نام پیش کر دیا. ووٹنگ میری زیادہ ہو گئی. اچھا 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 ٹھیک. پھر یہ ایک اعزاز مجھے حاصل ہے جو یاد ہے اچھا اچھا کہ اس تقرری کا اعلان جی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا. اچھا ماشاء عام طور اللہ. پر ہوتا ہے کہ رپورٹ جاتی ہے تو حضور کے آنے سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ ہاں کیا فیصلہ ہوا. بالکل صحیح. اس سے نہیں ہوا. اچھا 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 حضور نے اپنا سارا خطاب ختم کرنے پر پہنچے. فرمایا کہ دعا کر لیں. فرمایا نہیں ذرا ٹھہرے. اچھا ایک بات رہ گئی ہے. پھر حضور نے خود ہی اعلان کیا اچھا کہ کل جو مجلس شورا نے مشورہ دیا ہے اس کے مطابق میں انداز میرا نام لے کے اچھا ماشاء اللہ. صدر مقرر کرتا ہوں. اچھا کتنے سال آپ کو وہاں پھر وہ ایز اے تقرری تو ہوتی ہے 2 سال جی جی ٹرم ہوتی ہے. جی لیکن میں عملاً 1.25 سال تھا. اچھا اچھا لیکن اس زمانے میں 74 کے جی واقعات بھی گزرے. ہاں جی اور اس کے بعد 75 کے شروع میں ہاں جی اچانک مجھے اطلاع ملی. اچھا حضور نے میری تقرری جاپان کر دی. اچھا اچھا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس سے پہلے جی کبھی خواب میں بھی جاپان نہیں گیا. اچھا اچھا ہاں جی ہاں جی خواب میں کبھی اچھا ملک کبھی اچھا اچھا میں کبھی جاپان نہیں گیا تھا. جی جی اور خط آ گیا کہ تقریباً اچھا جاپان کا لفظ بھی کہ یہ ملک کون سا ہے. ہاں جی میں سمجھتا تھا جاپان ہے. اچھا وہاں جا کے پتہ لگا کہ یہ نپن ہے. اچھا اس اچھا کا نام جاپانی کچھ اور لیتے ہیں. اچھا 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 اس طرح کی حالت میں گیا. اچھا بولے وہاں تھے وہ فوراً چند دنوں کے اندر واپس آ گئے. اچھا میں اکیلا اچھا نہیں تھی. اچھا یہاں لندن میں بھی 3 سال رہا ہوں. فیملی نہیں تھی. اچھا 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 تو پھر اللہ کے فضل سے جس کو کہتے ہیں کہ ہاں جی میں سوچتا رہتا ہوں جب بھی ہاں جی کہ ایسی مثال تھی کہ جیسے ایک آدمی کو ہاں جی کسی جہاز سے سمندر کے اندر گرا دیا جائے. بالکل اس صحیح. کو تیرنا نہ آتا. تیرنا نہ ٹھیک ہے. جو اس کی حالت ہوگی وہ اچھا میری حالت ہے. اچھا اچھا مجھے تو زبان آتی نہیں. ہاں جی ہاں جی ہاں واقف کوئی ہے جی نہیں. بالکل پتہ نہیں کیا ملک ہے صحیح. کیا بالکل بالکل صحیح. اچھا اچھا اور اس لیے اس صورت میں ہاں جی وہاں پہ منایا. اچھا اس کے بعد اسکول گیا پڑھنا شروع کیا. باتیں کی ادھر ادھر. اچھا بڑی لمبی داستانیں ہیں. اچھا اچھا struggle کی ہے. لیکن آج ان مشکلات کو یاد کر کے لطف آتا ہے. ہاں بالکل صحیح. کس مشکل میں پڑے بالکل کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے آپ نے ایک واقعہ ہمیں سنایا تھا مجھے یاد ہے وہ جو وصیت کے متعلق وہ جو کمپنی نے پوچھا وہ اگر آپ مجھ سے وہ بتائیں بڑا ایمان فروز ہے جو سنیں گے. بڑے واقعات ہوتے جی ہیں. جی تو اس طرح تھا کہ ایک دن میں اپنے چھوٹا سا فلیٹ تھا. ہاں جی ووڈن مکان ہوتا تھا جاپان کا. جی بیٹھا تھا ہاں جی ناشتہ کر رہا تھا تو ایک آدمی آیا تو اس نے دروازے پہ نوک کیا. اچھا میں باہر گیا. اچھا میں نے اس نے نوک کیا تو میں نے اس کو کہا کہ باہر گیا جا کے. ہاں جی اس سے میں نے بات کی تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک لائف انشورنس کا ایجنٹ ہوں. اچھا اور میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ ہماری کمپنی بڑی اچھی ہے. اچھا اس کا تھوڑا آپ کا انویسٹمنٹ ہوگی. اچھا پیمنٹ ہوگی. ہاں فائدہ بہت ہوگا. ہاں جی اس نے شروع کر دی بات. اچھا کچھ جاپانی میں کچھ میں نے ہاں انگریزی میں کی. اچھا ساری باتیں ہوتی رہی. تو میں نے اس کی باتیں ساری سن کے کہا کہ بات یہ ہے ہاں جی کہ میں تو آلریڈی ایک کمپنی میں شامل ہوں. ٹھیک ہے میں تو ایک کمپنی میں ممبرشپ لی ہوئی. ٹھیک ہے. کہتا ہے کون سی کمپنی ہے. اچھا میں نے کہا یہ الوصیت کی کمپنی. اچھا میں وصی ہوں اور میں نے وصیت کی ہوئی ہے. اچھا کہتا ہے یہ کیا ہوتی ہے وصیت.
اچھا میں نے پھر اس کو مختصر سے بتایا اچھا یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہاں جی قربانی کروں گا ہاں جی ہاں اور جی زیادہ کروں گا اور باقی نیکیاں کروں گا. اچھا کہتا پھر آپ کو ملے گا کیا؟ اچھا اچھا ملے گا کیا؟ یہ زندگی تھوڑے عرصے کی ہے, بالکل یہ ٹھیک ختم ہو جانی ہاں ہے. جی اس کے بعد جو ایور لاسٹنگ زندگی ہے ہاں جی اس زندگی میں ہاں جی مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہے یہ پریمیم ملے گا. جی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جنت میں داخل کروں گا. اچھا 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 ہاں میں نے کہا بس میں تو اسی اچھا نیت کے اسی نیت سے ہاں جی میں نے یہ اپنا ہے نا وصیت کر لے اچھا کرنی ہے. اس کا لفظ بولتے ہیں پالیسی لے لی. ہاں جی ہاں جی ہاں میں جی نے کہا میں نے تو یہ پالیسی لے لی ہے. اچھا اچھا میں نے وصیت کر دی ہے بس میرے لیے یہ کافی ہے. ٹھیک بڑا ہے ہنسا بھی اچھا خوش بھی ہوا. اچھا کہتے ٹھیک ہے آپ نے جو ڈیسیژن کیا ہے اچھا. صحیح تو یہ بات ماشاء کرتا اللہ تو بہت اچھا مجھے موقع ملا اس کو تو وہ بھی پھر بالکل ٹھیک ہے اس کو یہ بات اس رنگ میں بتانے کا